والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأهل بيته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. دشمنوں کے دل میں بھی بس جاتا ہے شیریں کلام. دشمنوں کے دل میں بھی بس جاتا ہے شیریں کلام. بات تم ایسی کرو ہر دل کو جو بہتر لگے. پیار و محبت بغض و عداوت کے بھی طور طریقے ہیں. پیار و محبت بغض و عداوت کے بھی طور طریقے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں جو منہ میں آیا کہہ دیا. آپ ہی سے سیکھے گی یہ دنیا وفاداری کا چلن. آپ ہی سے سیکھے گی یہ دنیا وفاداری کا چلن. آپ دنیا کو نہیں خود کو بدل کر دیکھیے. اسٹیج پر روزہ افروز حضرات علماء اعظام اور پنڈال تشریف فرما معزز اور مکرم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت والجلال کا بے انتہا کرم اور احسان و فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بابرکت موقع پر علم دین کی کچھ باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے ہمیں اس مدرسے کی برکت سے علم دین کی خدمت کا موقع عنایت فرمایا. یہ نہایت سرخ روئی کی دلیل ہے. علم دین سے لگا ہوا تعلق اسی شخص کو ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرماتے ہیں اور جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں. کافی دیر سے ہم یہاں جلسے میں آئے ہوئے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنڈال سے زیادہ اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہے، لیکن پنڈال میں ہمیں کچھ زیادہ نظر نہیں آ رہا ہے. یقیناً بہت افسوس ہوتا ہے یہ آج کے حالات دیکھ کر ہمارے مسلمان بھائیوں کو، ہمارے بزرگوں کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ آج کے حالات ہمارے سروں پر اندھیری گھٹا کی طرح چھائے ہوئے ہیں. دنیا مذہب اسلام کو اچھڑنا چاہتی ہے. ملت اسلامیہ کا بیڑا بھور میں ہے. ایسے نازک دور میں اگر ہم اپنی شناخت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی پہچان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ہندوستان میں نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے اور سروں پر ٹوپی پہننے والے، چہروں پر داڑھی رکھنے والے یہاں ہندوستان میں چلتے پھرتے نظر آئے تو ہمیں ان بوریوں پر بیٹھنے والے علماء کرام کی قدر کرنی پڑے گی. ان مدارس میں بیٹھنے والے طلباء کی، ان مدارس میں علم حاصل کرنے والے بچوں کی قدر کرنی پڑے گی. اور یہاں مولانا واصل صاحب کے مدرسے میں آ کر علماء کرام کی باتوں کو سننا پڑے گا. تب جا کر ہمارے یہاں شناخت رہ سکتی ہے اور ہمیں تبھی معلوم ہوگا کہ ہم نماز کس طرح پڑھ سکتے ہیں، ہم اپنے والدین کے ساتھ اپنے سلوک کیسے کر سکتے ہیں، ہمیں معاشرے میں کیسے زندگی گزارنی ہے، ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے بات چیت کرنی ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے. ہمیں تبھی معلوم ہوگا جب ہم یہاں اس جلسے میں آ کر مولانا محمود الرحمان صاحب کی تقریر سنیں گے، مولانا صاحب کی تقریر سنیں گے اور ہم سیکھیں گے کہ ہمیں اگر ہمارا کوئی بڑا ہے اور ہم چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں کس طرح بیٹھنا ہے. اگر بڑا آ رہا ہے تو ہمیں اس سے سلام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اگر اذان ہو رہی ہے مسجد میں ہمیں نماز پڑھنے کے لیے جانا نہیں ہے تو ہمیں یہ سب باتیں کہاں معلوم ہوگی؟ وہ یہی معلوم ہوگی جب ہم یہاں جلسے میں آ کر تقاریر سنیں گے. لیکن ہمیں کیا، ہم تو اپنے کاموں میں مست ہے اور کوئی خطبہ دے رہا ہے بیٹھ کر، کوئی گھوم رہا ہے، کوئی دعوت کر رہا ہے اور ادھر سے ادھر
جا رہا ہے، دعوت کھانے کے بعد ایسا بھی نہیں سوچتے کہ مدرسے میں جلسہ ہو رہا ہے، جا کر یہ دیکھتے کہ جلسہ کیا ہوتا ہے اور جلسے میں کیا سکھایا جاتا ہے اور کیا بتایا جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ مدارس اللہ رب العزت کا ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے کہ آج جو ہندوستان میں جو شناخت ہماری اور جو پہچان سے نظر آتی ہے یہ انہی مدارس کی دین ہے، لیکن ہمارے دلوں میں علماء کی اور مدارس کی قدردانی بالکل نکل چکی ہے، اور ہم نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ تو جلسے ہوتے رہتے ہیں، پروگرام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں درخواست کرتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے، بوڑھوں سے اور اپنے بھائیوں سے کہ جلد سے جلد جگہ میں تشریف لے آئے اور علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہو۔ جہاں جلسہ گاہ خالی پڑا ہوا ہے، آپ لوگوں کے منتظر ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے برائے کرم یہاں جلسے میں تشریف لے آئے، علماء کرام تشریف لا چکے ہیں اور آپ ابھی تک اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، برائے کرم جلسے میں تشریف لے آئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ علماء کرام ہی ہے کہ جب بھی کوئی حالات ہندوستان پر یا مسلمانوں پر آتے ہیں تو سب سے پہلے سب سے ابھی عزت میں یہ مسلمان اور یہ علماء کرام ہی نظر آتے ہیں۔ آپ کبھی بھی ٹی وی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، جب بھی کوئی برے حالات آتے ہیں تو علماء کرام ہی آپ کے آڑے آتے ہیں، لیکن آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ برائے کرم تشریف لے آئے، برائے کرم تشریف لے آئے۔ بس یہی بات عرض کرنی تھی، وما توفیقی الا باللہ۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔